نے اپنے مرحومین اور منتظمین مجالس کے منتظمین اشرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
دعا ہے اللہ رب العزت منتظمین کی یسف ماتم بچھائی، آپ احباب کی تشریف آوری، خطباء کا بیان، حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں جہاں صف عزا بچھی ہے، عزاداران مظلوم کربلا جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا پرسہ دے رہے ہیں، تمام عزاداران کو شر شیطان اور شر دشمنان سے محفوظ فرمائے، دشمنان دین اور دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے۔ جو جھولیاں غیر آباد ہیں تمام کو جناب رباب کی جھولی کا صدقہ آباد فرمائے۔ جو مریض ہیں ان کو بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین اور بالاخص آصف حسین شیرازی کی مغفرت فرمائے، سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ وارث زمان حجت دوران امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ الرحمن کہ جس کی تلاوت ابھی برادر شاہ صاحب کر رہے تھے، اس کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ آیت ہی جتنی گفتگو ہو یہ آیت اس کا موضوع رہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے اور لوگوں کو سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ اس استفہام کو سوال کر رہا ہے، سوال کو استفہام کہتے ہیں، اور اس استفہام کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو یہ ہے کہ ایسا سوال کہ جس کا جواب نہ میں ہو اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ سوال ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، یعنی احسان کا بدلہ فقط احسان ہے، نیکی کا بدلہ بھلائی کا بدلہ فقط بھلائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ احسان اور محسن شناس قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، ان کی اپنی حیات کا اور اپنی زندگی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اگر کوئی قوم ہے اس کا محسن ہو تو وہ قوم اس محسن کو زندہ رکھتی ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ اس دنیا سے چلا جائے لیکن اس کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ اگر وہ ملک کا محسن ہو تو ملک والے حکومتیں اس کو زندہ رکھتی ہیں، اور اگر اس کا احسان کسی دینی اور شرعی حوالے سے ہو اور اللہ کی مخلوق پر احسان ہو تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کے لیے اگر تم کچھ کام کرو گے، اگرچہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، ظاہری طور پہ تمہیں موت آ جائے گی، لیکن تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنے کا عہد اللہ نے کیا ہے۔ اللہ جس کو زندہ رکھنے کا عہد کرے اور اللہ جس کی حیات کی بشارت دے، کہا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، عام شہید، کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کو کبھی مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی ایک اور طرح کی زندگی ہے۔
وہ فقط ان کے حد تک زندگی نہیں ہے، بلکہ ان کی ایسی زندگی ہے کہ انہوں نے مردہ قوموں کے جسم میں روح پھونک دی ہے۔ نہ صرف خود زندہ ہوئے بلکہ پوری کی پوری قوم کو زندہ کیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دین و شریعت کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، کل کی تمہیدی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان لوگوں کی یاد بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 1-2 سال کے لیے نہیں، 1 صدی کے لیے نہیں، 2 صدیوں کے لیے نہیں، جب تک یہ کائنات باقی ہے اس وقت تک اللہ کے دین کو زندہ کر دیا۔ اللہ کے دین کو ان چند لوگوں نے زندہ کیا کہ جن کی یاد منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ محسن شناس قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ احسان یعنی کوئی اس کو کچھ عطا کرے، سب سے پہلا محسن انسان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے جو اس کا محسن ہے وہ اس کا پروردگار ہے، اس کا رب ہے کہ جس کی نعمتیں شمار کرنے سے شمار میں نہیں آ سکتی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ لا تعداد لا زوال، بے شمار نعمتیں ہیں، اور بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے وہاں پہ نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بریک نہیں لگا دی کہ اب جتنی نعمتیں عطا کرنی تھیں وہ کر دی، اب اس کے بعد کوئی نعمت نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان تشکروا، اگر تم ان شکرتم لازیدنکم، ایک کام ایک وعدہ تم کرو اور ایک وعدہ میں کرتا ہوں، ان بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا وعدہ تم کرو، ان نعمتوں میں اضافے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ یہ جو بے شمار نعمتیں جو پہلے تمہارے شمار میں نہیں ہیں ان میں اضافے کا وعدہ میں تمہارا رب کر رہا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نعمتوں کا سلسلہ کبھی میری طرف سے ختم نہیں ہوگا، بس اس منعم کی معرفت کی ضرورت ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت مجیدہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تفسیر اہل بیت کا اگر مطالعہ کریں، انشاءاللہ توجہ ہے آپ لوگوں کی، تفسیر اہل بیت سے اگر استفادہ کریں تو جو یعبدون ہے وہ بمعنی یعرفون ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یعبدون عبادت کے لیے خلق ہوئے، اس کا عبادت کا معنی کیا ہے، کون سی عبادت کے لیے خلق ہوئے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ یعبدون بمعنی یعرفون، یعنی میں نے اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اور فقط اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور یہی فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، اول الدین معرفت الجبار، دین کی الف بے، دین کی بنیاد، دین کی پہلی اینٹ اس ذات جبار کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس ذات کی معرفت ہوگی، اور یقیناً معرفت کے بعد اگر عبادت ہوگی، معرفت وہ کلیدی چیز ہے، وہ بنیادی چیز ہے۔ ایک انسان کربلا جاتا ہے، میں مثال دوں، ایک شخص کربلا جاتا ہے لیکن کربلا والوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ مثلا ایک شخص ہے کہ جو غیر مسلم ہے یا مطلب غیر شیعہ ہے، اور وہ اس کو نہیں پتا کہ حسین اور حسین کا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے، وہ کسی کام کے لیے کربلا گیا، مثلا انجینئر ہے، وہاں پہ کوئی عمارت تعمیر کرنے کے لیے گیا، وہ عمارت تعمیر کرے گا، کربلا میں رہے گا اتنا عرصہ، کیا وہ زائر حسین کہیں جانے کے لائق ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کربلا میں تو گیا، ہو سکتا ہے کہ حرم میں سے بھی گزرا ہو، لیکن حرم سے گزرنا یا کربلا میں جانا یہ معیار نہیں ہے، معرفت حسین رکھتے ہوئے کربلا میں جانا یہ معیار ہے۔ کربلا میں تو آپ دیکھیں، ایک طرف تو 72 تھے وہ بھی کربلا میں تھے، اور ایک طرف ہزاروں ہیں وہ بھی کربلا میں ہیں، فرق معرفت کا ہے۔
اور کیا فرق ہے؟ فرق ہے حبیب ابن مظاہر جب پوچھا گیا کہ جناب سیدہ نے پوچھا کہ اے بھیا حسین کیا تو نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت ہے اور تجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ سننا تھا۔ حبیب ابن مظاہر آتے ہیں خیمے کے دروازے پر اور امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا مولا ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جناب سیدہ نے یہ پوچھا اگر ہماری معرفت کا ہمارے خلوص کا امتحان لینا چاہتے ہو، یہ ہماری ننگی تلواریں ہماری اپنی گردنوں پر موجود ہیں، آپ کا اشارہ ہوگا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معرفت ہے، یہ فرق ہے یزیدی فوج اشقیاء میں اور انصار حسین میں۔ معرفت جو کلیدی چیز ہے وہ معرفت۔ اول الدین، مولا نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، دین کی بنیاد ہی وہ 2 رکعت جو معرفت کے ساتھ پڑھی جائے اس 1000 رکعت سے بہتر ہے جو بغیر معرفت کے پڑھی جائے۔ انسان پڑھ نماز رہا ہو اور خیال اس کا کہیں اور ہو، معلوم نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ 1000 رکعت پڑھ لے لیکن 2 رکعت وہ پڑھے کہ جس کو معلوم ہو کہ کس کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں۔ یہ معرفت کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا جانا یہ اس 1000 رکعت سے بہتر ہے جو بغیر معرفت کے۔ بس معرفت خدا اولی شے ہے، اور یہ معرفت دعائے معرفت اگر آپ پڑھیں دعائے معرفت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں؟ یقیناً دعا تو اللہ سے کرنی ہے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کی جا رہی ہے اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، تجھے پہچانوں، تیری معرفت حاصل کروں۔ کتنی اہم دعا ہے جو لوگ میں عرض کروں کہ کہاں تک اس دعا کی ذرا وسعت دیکھیے، اس کا زخم دیکھیے، اس کی ضخامت دیکھیے کہ کتنی گہری ہے یہ دعا۔ فرمایا کہ اللہ اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اللہ کی معرفت بنیاد ہے نبی کی معرفت کی۔ پھر کیا؟ اللہم عرفنی نبیک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، میں پہچانوں کہ میں کس کا امتی ہوں، وہ کون ذات ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے نہ بناتا کائنات نہ بناتا۔ اس ذات کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ نبی کی معرفت کیوں عطا فرما؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہیں کرے گا میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ وہ جو حجت ہے اس کو پہچاننے کے لیے نبی کی پہچان ضروری ہے، اور پھر حجت کو پہچاننا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ حجت کو پہچانے بغیر گزارا ہو جائے؟ نہیں۔ فرمایا اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ حجت کی معرفت اتنی اہم ہے کہ دین سے گمراہ ہونے کا سبب بنتی ہے حجت سے معرفت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اس ذات، اس محسن حقیقی، اس منعم حقیقی کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے، وہ ذات کہ جس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور جب پوچھا گیا انسان اپنے جسم میں دیکھے، اپنی ذات میں دیکھے، اپنے باہر دیکھے، انسان کے اندر سے لے کے انسان کے باہر تک ہر شے جو اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ لیکن جب پوچھا جائے ہر نعمت کچھ بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، نعمات کے درجات ہیں، کچھ کم درجے کی نعمتیں ہیں، کچھ زیادہ درجے کی نعمتیں ہیں۔ اگرچہ انسان یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی نعمت ہے یا بڑی نعمت ہے، عطا کرنے والے کو دیکھے کہ وہ کتنا بڑا ہو، کتنا عظیم ہے، لیکن پھر بھی درجات نعمات کے ہیں۔
جب پوچھا گیا رسول اکرم سے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے سب سے بڑی نعمت کا کیا نام ہے، تو فرمایا ان ھذا علی بن ابی طالب هو النعمت العظمی من امتی، میری امت کی سب سے بڑی نعمت کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ علی بن ابی طالب میری امت کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے۔ ذات توحید کی معرفت، ذات رسالت کی معرفت اور ذات مقدسہ امامت کی معرفت، اور کنہ معرفت جو معرفت کا حق ہے وہ تو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا، نہیں، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہماری جتنی استعداد ہے، جتنا ظرف ہے، اتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ اگر اللہ کی معرفت یا رسول کی معرفت، رسول خود فرما رہے ہیں کہ اے علی لا یعرف اللہ الا انت وانا، توجہ ہے، اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ کس نے اگر پہچانا ہے تو کس نے پہچانا ہے؟ الا انت وانا، دو لوگوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، یا علی یا اللہ کی معرفت تو نے حاصل کی ہے یا میں نے حاصل کی ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی لا یعرفنی الا اللہ وانتا، اے علی اللہ کی مجھ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، اگر کسی نے پہچانا ہے تو دو نے پہچانا ہے، یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی تو نے پہچانا ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی لا یعرفک الا اللہ وانا، یا علی تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، اگر تیری بھی کنہ معرفت حاصل کی ہے، تیری بھی کنہ معرفت اگر کسی کے پاس ہے، یا اللہ کے پاس ہے یا میں مصطفیٰ کے پاس ہے۔ علی کو بھی پہچانا ہے تو یا اللہ نے پہچانا ہے اور یا مصطفیٰ نے پہچانا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ نے بنایا اور مصطفیٰ نے اعلان کر کے دکھایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حجت کی معرفت ہم ہر اس شخص کو کہ جس کو ووٹنگ، ڈیموکریسی، آپس کی صلاح مشورے سے کہ جس کو جانشین یا جس کو اپنا رہبر مقرر کر لیا جائے، ہم اس کو حجت خدا نہیں کہتے۔ قرآن، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے دین کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے، بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ ہاں، قرآن کھول کے دیکھیے، فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، فرمایا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، یعنی ہادی بنانا، ہدایت کا انتظام کرنا، نظام ہدایت کو چلانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نظام ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح نظام کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح نظام ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں ایک اور بات عرض کروں کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے، کائنات کا نظام یعنی رزق تقسیم کرنا، روزی دینا، اور یہ بارش برسانا، موسموں کا گرم سرد ہونا، یہ کائنات کا نظام ہے۔ اور یہ رزق دینا، روٹی دینا، کسی کو دولت دینا، یہ اللہ کے ناراض یا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ کم ہو گیا، کچھ نقصان ہو گیا تو کہے کہ اللہ سے ناراض ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پہ دنیاوی نعمتیں دینا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر آپ دیکھیں اس حساب سے سب سے زیادہ راضی اللہ تعالیٰ دشمنان اہل بیت کے ساتھ ہے، معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا ہے اور ہر انسان کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا، میں جتنی تم کوشش کرو گے تمہیں اتنا ملے گا۔ لیکن جو دوسرا نظام، نظام ہدایت ہے، ہدایت کا نظام ایسا نظام ہے کہ اللہ فقط اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو عطا نہیں کرتا۔ میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، میں تو اس سے ناراض ہوں، بس یہ یعنی نظام ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ،
ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہدایت کی ذمہ داری اگر اللہ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتابیں نازل کرنا اللہ کا کام ہے, کتابوں کے ساتھ اس کے استاد بھیجنا اللہ کا کام ہے. جس طرح نبی استاد کی صورت میں آیا, اسی طرح تفسیر قرآن کرنے والے رہبر و امام جن کو حجت خدا کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا کام ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہاں حجت بنانا, حجت خدا ہونا, ہادی برحق ہونا, یہ بنانا میرا کام ہے. ہاں اگر تم ووٹنگ کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے, صلاح مشورے کے ذریعے اگر کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لو گے, وہ دنیاوی طور پر تمہارا رہنما تو ہو سکتا ہے, ہادی برحق اور حجت خدا نہیں ہو سکتا. ہادی برحق وہی ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کا بنایا ہوا تو پھر کائنات, فقط ہماری ذمہ داری کیا ہے, اس کی معرفت, اس کی معرفت, اس کو پہچانے اور اس کی اتباع کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ میرے رسول نے دے دیا اس کو لے دو, اور جس سے میرے رسول نے روک دیا اس سے رک جاؤ. جس سے میرے رسول نے منع کر دیا, کتنا اعتبار ہے, کتنا اعتماد ہے رسول پر کہ جو کچھ بھی میرا رسول دے گا وہ تمہارے لیے شریعت ہے, وہ شریعت کا درجہ رکھتا ہے. میرے رسول کا حرام, جس کو میرا رسول نے حرام کہا وہ تمہارے لیے حرام, جس کو میرے رسول نے حلال کہا وہ تمہارے لیے حلال ہے. لوگوں نے کوشش کی ہے, رسول نے بتا دیا, قاعدہ کلیہ بتا دیا, حفاظت دین کی ذمہ داری امام پر ہے. کھڑا ہوگا شارب الخمر مولن بالفسق, اعلانیہ شراب پینے والا, اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا, اور کیا کہتا ہے, لائبت بنو ہاشم بالملک, بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رسالت کا ڈھونگ رچایا تھا. ما ملک عطا ولا وحی نزل, نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی اتری, ان کے پاس اقتدار تھا, انہوں نے اپنی مرضی کی شریعت بنائی. اب میں یزید کے پاس اقتدار ہے, میں اپنی مرضی کی شریعت بناؤں گا. یہ سننا تھا تو حجت خدا کھڑے ہوئے, خروج کیا اور کہا, اس کے چہرے سے وہ اسلام کا نقاب نوچ کر اتارا, اور اس کی عریانیت, اس کی سفاکیت اور اس کا ظلم اور اس کی بے دینی لوگوں کے سامنے آشکار کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید, تو نے جتنے کچھ کہنا تھا, جتنی کوشش کرنی تھی کہہ لی, تو نے کوشش کر لی. میں حسین تجھے چیلنج کر رہا ہوں, میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام حرام الی یوم القیامہ. جسے میرے نانا نے حلال کیا تھا قیامت تک حلال رہے گا, جسے میرے نانا نے حرام کیا تھا قیامت تک حرام رہے گا. اس کو کہتے ہیں حجت خدا. تو کون ہوتا ہے میرے نانا کی شریعت میں دخل دینے والا؟ مثلی لا یبایع مثلا, جب بیعت کا مطالبہ ہوا, یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, بلکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. کتنا اعتماد ہے حسین کو حسینیوں پر, ماننے والوں کو کتنا اعتماد ہے. یہ نہیں کہا کہ میں فقط اپنی ذات نہیں کہا. اگر اعتماد ہونا اپنے بچوں پر تو انسان کہتا ہے کہ میرے بچے یہ کام نہیں کرتے. تو حسین نے قیامت تک آنے والے اس صفحے عذاب پہ بیٹھنے والے حسینیوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے, نہ فقط میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ مجھ کو ماننے والا, مجھ کو حق ماننے والا کوئی حسینی یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا. حسینیت اور یزیدیت دو الگ الگ رستے ہیں, یہ مکس نہیں ہو سکتے, گڑبڑ نہیں ہو سکتے آپس میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ میں دونوں کو ساتھ لے کر چلوں. نہیں, اگر حسین کو سفینہ نجات مانا ہے, اور میرا موضوع بھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, حسین کشتی نجات ہے. اور کشتی نجات کا مطلب ہے کہ جس کشتی پہ انسان بیٹھ گیا, کشتی سے باہر ہے انسان, گاڑی ہے, کشتی ہے, کوئی بھی سواری ہے, اس سے باہر ہوں, میری اپنی مرضی ہے, میں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں, میری اپنی مرضی ہے, بیٹھا رہوں, کھڑا رہوں, چلوں پھروں. لیکن جب میں سواری پر سوار ہو گیا تو پھر میری اپنی مرضی ختم ہو گئی,
اس کی مرضی شروع ہو گئی جو کشتی کا ناخدا ہے۔ جب رسول نے کہا بسم اللہ، جب رسول نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، حسین چراغ ہدایت ہے، میرا حسین کشتی نجات ہے۔ حسین کی کشتی پہ بیٹھنے سے پہلے میں اپنی مرضی کروں ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے اپنا نام حسینی رکھ لیا، میں کشتی حسین کا سوار بن گیا، پھر میری مرضی ختم ہو گئی، حسین کی مرضی شروع ہو گئی۔ حسین چاہے تو دائیں لے جائے، حسین چاہے تو بائیں لے جائے، یہ حسین کی مرضی شروع ہو گئی۔ اور اگر امت حسین کی مرضی کو مانتی تو زہرا جائیوں کو صحراؤں میں نہ آنا پڑتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے بھی چاند دیکھا، ہم نے بھی چاند دیکھا، ہم نے اپنے گھروں میں رہ کے چاند دیکھا، بطول زادیوں نے کربلا کے سفر میں چاند دیکھا۔ دو محرم کو قافلہ پہنچا ہے کربلا میں، لیکن مدینے سے نکلنے کا جو منظر ہے بڑا دردناک منظر ہے۔ جب جناب ام سلمہ سے گفتگو ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، اور وہ کربلا کی خاک جناب ام سلمہ کو دی، اس کے بعد پھر اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رات کا وقت ہے، 28 رجب، عباس کا پیرا ہے، کوئی شخص اس گلی میں، اس محلے میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ مخدرات عصمت و طہارت اپنے گھر سے باہر آ رہی ہیں۔ وہ بیبیاں جن کا قدم کبھی گھر سے باہر نہ آیا تھا، وہ بیبیاں جن کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک ایک ناکہ لائی جاتی ہے، بیت الشرف کے دروازے کے سامنے ناکہ بیٹھتی ہے، محمل پہ ایک بی بی گھر سے نکلتی ہے، اس بی بی کا بھائی یا بیٹا یا اس کا کوئی رشتہ دار قریبی وہ آگے بڑھتا ہے اور اس بی بی کو سوار کراتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ اسی طرح ناکے آ کے بیٹھتے رہے، بیبیاں محملوں میں سوار ہوتی رہیں، ایک نہ ایک جوان ان کو سوار کراتا رہا۔ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک بار ایک ایسی باعظمت بی بی کا قدم گھر سے باہر آیا کہ حسین نے اپنی نشست کو چھوڑ دیا۔ عباس علمدار آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، لیکن حسین نے کہا ہٹ جاؤ، اپنی بہن زینب کبریٰ کو میں خود سوار کراؤں گا۔ جناب زینب کبریٰ کو امام حسین علیہ السلام نے اس محمل پر سوار کرایا۔ میں کہتا ہوں اے جناب زینب کبریٰ، آپ آج مظلوم ہیں، لیکن آج آپ مظلوم ہیں، اپنے وطن کو، مدینے جیسے وطن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن اے زینب کبریٰ آج آپ پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو محمل پہ سوار ہونے کے لیے جب ضرورت پڑی، حسین جیسے بھائی تھے، عباس جیسے بھائی تھے، علی اکبر جیسے، قاسم جیسے بیٹے تھے کہ جو سوار کرانے کے لیے موجود تھے۔ اے زینب کبریٰ آپ کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب 11 محرم کا دن تھا، سوار کرانے کے لیے اونٹ تو موجود تھے لیکن ان کے اوپر محمل موجود نہ تھے، اونٹ کی ننگی پشتوں پر ان بیبیوں کو سوار کس نے کرایا؟ ہاں زینب کبریٰ آپ نے خود سوار کرایا، لیکن جب تمام بیبیوں کو سوار کرا چکی، جب تمام بیبیاں سوار ہو گئی، میں نے کہا کہ وہ بغیر محمل کے اونٹوں پر سوار ہوئی۔ میں نے کہا تو نے سن لیا، نہ میری ناموس کبھی وہ بغیر محمل کے اونٹ پر سوار ہوئی، نہ تیری ناموس کبھی بغیر محمل کے اونٹ پر سوار ہوئی، لیکن زینب کبریٰ نے بیبیوں کو سوار کرا دیا۔ جب سوار ہو چکی تو اپنے سوار ہونے کا وقت آیا، نظرت یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، اور یہ فرماتی ہے عباس، اے علی اکبر اٹھو، زینب کو سوار کراؤ۔ یہ کہنا تھا زینب کبریٰ کا۔ دیکھا کہ بیمار سجاد موجود ہیں اور فرما رہے ہیں پھوپھی اماں مجھے زیادہ تکلیف نہ دے، میرے میں سکت نہیں ہے کہ میں آپ کو سوار کرا سکوں، میں دو زانوں بیٹھتا ہوں، میرے پشت کا سہارا لیجئے، آپ سوار ہو جائیے۔ میں نے دیکھا جناب
جناب زینب کبریٰ سوار ہو گئی، بڑی مشکل سوار ہوئی، لیکن جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے جو دوسرے اونٹوں کے منہ پر اپنا، کانوں پر اپنا منہ رکھ رہا ہے۔ زینب کبریٰ نے پوچھا، اے بیٹا سجاد، تو وقت کا امام ہے، تو جانوروں کی بولیاں جانتا ہے، ذرا بتا تو صحیح یہ اونٹ ان اونٹوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ جناب سجاد نے فرمایا، اے بھوبی اماں، یہ اونٹ ان کو کہہ رہا ہے، اے اونٹو، تم پر کوئی عام سواریاں سوار نہیں، تم پر علی و بطول کی بیٹیاں سوار ہیں، دیکھنا آرام سے چلنا، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ بیویاں ہیں جن کا جانوروں نے بھی حیا کیا، اگر حیا نہیں کیا تو نانے کی امت نے حیا نہیں کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین